رسول اللہ کی فرما برداری کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سست نہ بننا، قبر اپنی اپنی ہے۔ یہاں مسلک ہم نے بنا لی ہے نا، میرا مسلک تیرا مسلک، قبر اپنی اپنی ہے، وہاں مسلک کام نہیں آنے، قبر اپنی اپنی ہے۔ وہاں کوئی 5 7 10 سوال نہیں، من ربو کا رب کون ہے، ماں دینوں کا دین کیا ہے۔ کیا کہیں گے ہم حنفیوں کے مرے، شافعی مالکی حنبلی جعفری وہابی سنی شیعہ، یہ کہہ کے مرے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے ہاں تو دین اسلام ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہاں ہے اسلام؟ یہاں تو مسلک چل رہے ہیں، مسلک کی مسجد، مسلک کا مدرسہ، جماعتوں کی، یہ تو نہیں ہو رہا۔ یا تو بولو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کب یہ امت بیدار ہوگی؟ کب یہ بحیثیت امت بن کے ابھرے گی اور دنیا کو بتائے گی کہ اطاعت، اتباع اور فرما برداری کے لائق فقط محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تو بہرحال میرے ساتھیو، باتیں تلخ بھی ہو جائیں میں معافی چاہوں گا، یہ میری مجبوری ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے رب کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا، انہوں نے کہا جی جو انہوں نے حلال کیا بتایا وہ آپ نے حلال مانا، جو حرام بتایا انہوں نے کہا ہاں یہ وہ احبار تھے، رہبان تھے، وہ نیکوکار تھے، وہ پارسا تھے۔ فرمایا یہ رب بنانا ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ مولوی نے کہہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مولوی نے کہہ دیا غلط ہے غلط ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ غلط تو وہ ہے جسے قرآن غلط کہے، غلط تو وہ ہے جسے حدیث غلط کہے، جسے رسول اللہ غلط کہے، صحیح وہ ہے جسے اللہ صحیح کہے، جسے رسول اللہ صحیح کہے۔ اب جب دلیل کے میدان میں ہم نے تو ہر امت کے نیک شخص کو کھڑا کر لیا ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہم دے رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا دینا۔ ہم نے کہا ان کی تقلید فلاں فلاں امام کی لازم ہے، انہوں نے کہا تھا ہماری تقلید کرنا۔ میرے ساتھیو وہ تو سارے یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ کی اتباع میں کامیابی ہے، رسول اللہ کی فرما برداری میں کامیابی ہے۔ مسئلہ ہمارا تھا، ہم سست واقع ہوئے ہیں دین کے معاملے میں، ہم اس کتاب کے معاملے میں سست واقع ہوئے ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ یہ سستی چھوڑ دو دوستو، مر جائیں گے۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو رب بنا دیا۔ وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ الہ واحد کی عبادت، ایک اللہ کی، تنہا اللہ کی، یکتا اللہ کی عبادت۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون، ہر اس سے جس کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن۔ اس کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں بجھے گا، انسان خود بجھ جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ یہ کہ رسول اللہ کی اطاعت اتباع میں کامیابی ہے۔ ہم کہیں نہیں کسی تقلید میں، کسی مسلک میں، کسی جماعت میں، کسی جتھے میں کامیابی ہے، ہماری بات ٹھیک ہو جائے گی، چاہے ساری دنیا ہماری بات مان لے اور ایک بھی قرآن کی نہ مانے، تو غالب کون ہے؟ قرآن یا ہم؟ قرآن۔ قرآن تو غالب ہے، نہ مانے۔ میں دنیا کو بانٹتا پھروں، یہ میرے مسلک کی کتاب پڑھو، یہ میرے فلاں عالم نے لکھی ہے، یہ پڑھو، تو غالب آ جائے گی وہ۔ قرآن پھر بھی غالب ہے، اور آج ہر مسلک کہیں نہ کہیں خرابی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں بیدار ہو جاؤ، مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو اللہ کے اس نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے۔ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ سے ہم باتیں بنائیں گے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے۔ ہمارے کہنے سے ہو جائے گا؟ ہمارے کہنے سے حضرت علی مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں۔ ہمارے کہنے سے رسول اللہ مختار کل ہو گئے؟ ہمارے کہنے سے غیر اللہ کی نظر نیاز بھی ہے، قربانیاں جائز ہو گئی؟ اکثریت دے رہی ہے یا تھوڑے دے رہے ہیں؟ بتاؤ نا، چلے جائے پنجاب میں، آپ کو پتا چلے گا۔ ہم کہیں حنفی ہو کے، شافی ہو کے، مالکی ہو کے، حنبلی ہو کے، جعفری ہو کے مرو، کامیاب ہو جائیں گے؟ سارے ہی کسی نہ کسی کو اختیار کر لے، لیکن وہاں کیا ہے؟ من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ سوال تو یہ ہے، سوال یہ 3 ہے، یہ 3 ٹھپ دیے ہیں